پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ والسلام۔ حضرات، یہ شادی سیدہ آمنہ کی ہو گئی، اور اس کے بعد میں سیدہ آمنہ کی شکم اطہر کے اندر ہمارے آقا تشریف لائے تو کتنے معجزات اور کتنے اکرامات ظاہر ہوئے۔ یہ بارہا تقریروں میں باتیں بتائی جا چکی ہیں، اب نئی گفتگو ہونی چاہیے۔ کچھ شادی کی بات ہے، اب دوسری شادی کی بات جو میں کرنے جا رہا ہوں وہ اپنے آقا کی شادی، ہمارے سرکار کی پہلی شادی ایک ایسی عورت سے ہوتی ہے جن کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ یہ سرکار کی پہلی زوجہ مکرمہ ہے، 25 سال کی حیات ظاہری مصطفیٰ کی ہے اور 40 سال کی بیوہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ خواب دیکھا انہوں نے کہ ایک ستارہ آسمان سے ٹوٹا اور ان کی دامن میں آ گیا۔ راہب سے پوچھا، کہا تم کسی حسین پاک باز نوجوان سے شادی کرنے والی ہو؟ انہوں نے کہا، میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ اب کوئی تیسرا میرے نکاح میں آئے گا، کیونکہ 2 شادیاں ان کی پہلی ہو چکی تھی اور دونوں شوہروں کا انتقال ہو چکا تھا۔ لیکن کہتی ہے جب میں نے خواب کی تعبیر سنی تو مجھے احساس ہونے لگا کہ پاک باز نوجوان ہے کون جو میرے ساتھ منسلک ہونے والا ہے۔ کہتی میں نے بہت نظر دوڑائی، ہر طرح سے جانچا پرکھا چھانا بینا، تو میرے ذہن اور دل نے صرف ایک ہی ذات کا انتخاب کیا، وہ آمنہ کے لال کی ذات تھی۔ کہتی ہے میری نظر انہی پر جا کر کے رک گئی، اگر کوئی ہوگا تو آمنہ کا لال ہوگا۔ چنانچہ وہ تاریخ آتی ہے، وہ لمحہ آتا ہے کہ مکے کی سرزمین پر بیواؤں کی کوئی قدر نہیں تھی، کوئی قیمت نہیں تھی، ہر کوئی عیب کی نظر سے دیکھتا تھا، اور اگر کوئی صبح کو نکلتا بیوہ کا چہرہ دیکھ لیتا تو راستہ بدل دیتا اور کہتا اب مجھے اس راستے سے جانا ہی نہیں ہے، یا آج مجھے وہ کام کرنا ہی نہیں ہے، کیونکہ آج ہم نے صبح صبح بیوہ کے چہرے کو دیکھ لیا ہے۔ لیکن ہم سب کے پیغمبر نے عرب کی تاریخ کو الٹ پلٹ دیا، جہاں بیواؤں کی کوئی قدر نہیں تھی، آمنہ کے لال دونوں عالم کے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت نفیسہ کے ذریعے سے نکاح کا پیغام خدیجۃ الکبریٰ کی طرف سے آتا ہے۔ سرکار اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ لیتے ہیں، رشتہ طے ہو جاتا ہے، دولہا بن کر کے مصطفیٰ چلے اور حضرت خدیجہ کے گھر جب دونوں جانب کے لوگ بیٹھتے ہیں تو خطبہ نکاح دینے کے لیے نبی دو جہاں کی جانب سے حضرت علی شیر خدا مشکل کشا کی والد محترم ابو طالب کا انتخاب ہوتا ہے۔ یہ کھڑے ہو گئے خطبہ دینے کے لیے، خطبہ دے رہے ہیں تو خطبے میں کچھ اور نہیں کر رہے، ہم سب کے آقا کی تعریف کر رہے ہیں اور کہتے ہیں اے خدیجۃ الکبریٰ کے کنبے قبیلے اور خاندان کے لوگوں، اپنے آپ پر ناز کرو کہ آج خدیجہ کی شادی مکے اور عرب کے ایک ایسے نوجوان سے ہو رہی ہے جو نوجوان پیدا ہوا تو ان کے پیدائش پر محراب کعبہ ان کی تعظیم کے لیے جھک گیا، اور ان کی شان میں میرے امام نے اسی منظر کو دیکھ کر کے کہا جن کے سجدے کو محراب کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافت پہ لاکھوں سلام۔ پیارے ابو طالب یہ کہتے ہیں یہ ایسی شان والے ہیں کہ ان کے پیدائش کے بعد میں بے شمار خوبیاں ہم نے دیکھی ہیں۔ یہ میرے گھر پر دسترخوان پہ موجود ہوتے تو کبھی کھانے میں کمی نہیں ہوتی، بلکہ کھانا بڑھ جایا کرتا تھا، بچ جایا کرتا تھا۔ ساری خوبیوں کا ذکر کرتے کرتے بہت ساری باتیں وہ بتاتے ہیں، اور جب حضرت خدیجہ کی طرف سے
ورقہ بن نوفل کھڑے ہوئے خطبہ دینے کے لیے، تو انہوں نے پھر خدیجۃ الکبریٰ کی تعریف نہیں کی ہے، ان کے خاندان کی تعریف نہیں کی ہے، وہ بھی بولتے ہیں تو ہم سب کے مصطفیٰ کی تعریف میں بولتے ہیں اور کہتے ہیں ہم سب کو ناز ہے، فخر ہے۔ آج ایک ایسے نوجوان سے ہمارے خاندان کے ایک عورت کی شادی ہو رہی ہے، جو نوجوان مکے کے سارے نوجوانوں میں سب سے اعلیٰ نظر آ رہا ہے، جو صادق بھی ہے، امین بھی ہے، جو دیانت دار بھی ہے، محبت دار بھی ہے، عقیدت دار بھی ہے، صداقت میں بھی اعلیٰ ہے، عدالت میں بھی اعلیٰ ہے، سخاوت میں بھی اعلیٰ ہے، شجاعت میں بھی اعلیٰ ہے، بلندی میں بھی اعلیٰ ہے، اخلاق میں بھی اعلیٰ ہے، چلنے کے کردار میں بھی اعلیٰ ہے، سیرت میں بھی اعلیٰ ہے، صورت میں بھی اعلیٰ ہے، اور ایسا نوجوان ہے جب مکے کی گلی سے گزرتا ہے تو راستے سے بھینی بھینی خوشبو آ جایا کرتی ہے۔ ہم سب کو ناز ہے کہ اس نوجوان کے جسم سے جب پسینہ نکلتا ہے تو خوشبو ہی خوشبو ہوتا ہے۔ ارے ہمیں ناز ہے کہ یہ نوجوان اگر کھارے پانی کے اندر اپنا لعاب ڈال دیتا ہے تو کھارا پانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیریں ہو جاتا ہے۔ تعریف ہو رہی ہے۔ جب نکاح ہو گیا اور حضرت خدیجہ دلہن بن کر کے سرکار کے گھر تشریف لاتی ہیں تو حال کیا تھا، اتنا جہیز لے کر کے آتی ہیں کہ جہیز کے تعلق سے علماء یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی آدمی کو ایک جانب کھڑا کر دیا جاتا اور حضرت خدیجہ کا مال جو سونے چاندی درہم و دینار اور دیگر مال کی شکل میں تھا تو آدمی کا سر چھپ جاتا اور خدیجہ کا مال اوپر نظر آتا۔ بہت قیمتی جہیز لے کر کے آپ آئی، لیکن سرکار کا حال یہ تھا کہ حضور حجرے میں جاتے باہر آتے، حجرے میں جاتے باہر تشریف لاتے۔ سیدہ خدیجہ نے کہا میرے سرتاج یہ بے چینی بے قراری کیوں؟ تو حضور فرماتے ہیں مکے کے غریبوں کا بھوک مجھے ستا رہا ہے، ان کا پیاسا رہنا مجھے یاد آ رہا ہے۔ اے خدیجہ مکے کی بیواؤں کی سسکیاں میرے کانوں میں گونج رہی ہے، یتیم بچوں کا تڑپنا مجھے یاد آ رہا ہے۔ اے خدیجہ اگر کہو تمہاری اجازت ہو، کیونکہ یہ سارا مال تمہارا ہے تو یہ سارے مال جو تمہارے ہے اجازت دے دو تو میں غریبوں یتیموں بیواؤں میں تقسیم کر دوں۔ تو پیاری خدیجہ کہتی حضور میں بھی آپ کی ہوں، یہ مال بھی آپ کا ہے، جتنا چاہے رکھے اور جتنا چاہے تقسیم فرما دے۔ سرکار مکان کے دروازے کے سامنے کھڑے ہو کر کے اعلان فرماتے ہیں اے مکے کے غریبوں آ جاؤ، آج خدیجہ کا مال بٹ رہا ہے۔ اے مکے کے یتیموں آ جاؤ، آج خدیجہ کا مال بٹ رہا ہے۔ اے مکے کے مسکینوں آ جاؤ، آج خدیجہ کا مال بٹ رہا ہے۔ چنانچہ سرکار اس مال کو تقریباً 3 دن تک بانٹتے ہیں اور اس کے بعد میں حضور رحمت عالم نور مجسم سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سارا مال تقسیم کر لیتے ہیں پھر حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں۔ اس طرح سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی سادگی کے ساتھ اپنی زندگی مقدس کے ایک ایک ورق کو گزارا ہے۔ اگر سرکار چاہتے تو سونے اور چاندی کے پہاڑ آپ کے دائیں بائیں کرتے، لیکن ہم سب کے مصطفیٰ نے اس کو پسند نہ فرمایا۔ سادگی کی زندگی کو مصطفیٰ نے گزار کر کے ہم سب پر رحم و کرم کی بارشوں کو نزول فرما دیا کہ اے میری امت کے غریبوں، اگر کبھی غربت تمہیں تکلیف دے تو دنیا دار کو مت دیکھنا، آمنہ کے لال احمد مختار کو دیکھنا کہ تمہارے نبی نے کتنے حسین انداز سے غربت کی زندگی کو گزار کر کے رب کی رضا کو حاصل کیا، اور رب کی رضا کو حاصل کرنے کے ساتھ دنیا کے لوگوں کو پیغام دے دیا ہے اے دنیا کے لوگوں، خزینے کو مت دیکھنا،
دیکھنا تو شاہ مدینہ کو دیکھنا، اور شاہ مدینہ کو جو دیکھتا ہے وہ انسان یہاں بھی کامیاب رہتا ہے، وہ انسان وہاں بھی کامیاب رہا کرتا ہے۔ حضرات، یہ شادی تو نبی دو جہاں کی شادی والی یہ تھی۔